بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا باب سوم اسوہ حسنہ سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ پڑھیں گے۔ صلح کا مطلب ہے رضامندی۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تعارف: حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ 6 ہجری میں یعنی جب مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو اس سال سے ہجری سال شروع ہوتی ہے، اور یہ 6 ہجری کی بات ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر یعنی صلح حدیبیہ کیوں پیش آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجیلی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گردنواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ اور ارد گرد کے جو علاقے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا۔ کعبہ چونکہ اسلام کی ابتدا مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی، اسلام کی تبلیغ یہاں سے شروع ہوئی، تو یہ اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی تو ان 6 سالوں میں مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کے دل کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، بے چین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے کہ اس سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، یعنی اپنی آنکھوں کو آرام پہنچائیں گے، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانگی: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، یعنی صرف اور صرف تلوار تھی اور اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اہل عرب کا دستور تھا، رواج تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رکھتی تھی۔ تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ تلوار نیام میں رکھتی تھی، جس میں وہ تلوار رکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نیام۔ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا یعنی عمرے جانے کے لیے جو خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے وہ پہن لیا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ نے
عرب کے رواج کے مطابق آپ نے قربانی کے جانوروں کو قلادے یعنی پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ ایک قبیلہ ہے قبیلہ خزاعہ، اس کا ایک شخص بدیل بن ورقہ نے نبی علیہ السلام کو خبردار کیا کہ کفار مکہ جو ہے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو خبردار رکھنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اب ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ کفار مکہ سے بات چیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچا دیا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تاکہ باہم مشورہ کر کے جواب دیں اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا، یہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں، اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی، ٹکرا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی، یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ کفار کو خبردار کر دے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف اور صرف بیت اللہ شریف کا زیارت کر کے واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کفار کے ساتھ مل گیا تو کفار نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بیت رضوان۔ بیت رضوان کیا ہے؟ اب ہم پڑھتے ہیں۔ شہادت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ بیت رضوان یعنی جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، وعدہ لیا کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لیتے تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بیعت کا مطلب ہے وعدہ، رضوان کا مطلب ہے رضامندی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رضامندی سے یہ وعدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی وعدہ کی۔ اس بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ اس کا ترجمہ ہے تحقیق اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ۔ اب ہم پڑھیں گے جو معاہدہ ہوا کفار مکہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان، تو یہ کون سے شرائط پر مبنی تھی، تو اب ہم اس شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح حدیبیہ کی بات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ فریقین کفار مکہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے نکات درج ذیل تھے۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، یعنی اب مسلمان آئے ہیں تو مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے۔ اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے، یعنی آنے والے سال جب ہوگا آئندہ سال میں تو مسلمان مکہ مکرمہ آئیں گے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، لیکن یہاں پر مسلمان صرف 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران میں مسلمانوں کی تلواریں ہوگی لیکن وہ نیام میں ہوگی۔ نمبر 2 ہے دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یعنی مسلمان اور کفار کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نہ کافر مسلمان پر ہاتھ اٹھائے گا اور نہ مسلمان کسی کافر پر ہاتھ اٹھائے گا۔ نمبر 3، عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ عرب کے جتنے قبائل ہیں، جتنے خاندان ہیں، تو وہ آزاد ہیں۔ آیا مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا قریشی مکہ کے ساتھ، تو اس انتخاب میں سارے خاندان آزاد ہیں۔ نمبر 4 ہے کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کفار کا جو آدمی مسلمان ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو نبی علیہ السلام اس کو واپس کرے گا، لیکن جو آدمی مسلمانوں سے بھاگ کر مکہ آئے گا تو کفار اس کو واپس نہیں کرے گا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا، یعنی جب یہ معاہدہ لکھ رہا تھا تو اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ چلو بچوں، اب ہم سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ تفہیم سوال نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ حدیبیہ قریب ہے، مکہ مکرمہ کے۔ بے نمبر، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس میں کون سا آپشن؟ 6 ہجری میں۔ جیم نمبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، 1400۔ ویری گڈ۔ دال نمبر، کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، سہیل بن عمرو کو۔ آخری نمبر، بیعت رضوان ہوئی درخت کے نیچے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھ کر آپ نے
اس MCQs کو جو ٹک آپشن ہے اس کو ٹک لگانا ہے اور پھر اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔